اسی کامیابی تک پہنچانے کے لیے پروردگار نے اپنے خاص نمائندوں کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور یہ سلسلہ اس کا جاری اور ساری رہا۔ گو کہ دنیا میں جتنے بھی رہبر، لیڈر یا کوئی بھی کسی قبیلے کے سردار یا گروہ تھے، ان سب کا ہدف شاید ہو سکتا ہے کہ انسان کی ظاہری ترقی ہو، لیکن وہ انسان کی حقیقی ترقی سے ناواقف تھے، اور حقیقی ترقی وہی دے سکتا تھا کہ جسے خدا نے اس کام کے لیے مختص کیا، کیونکہ انسان کی ایک ظاہری زندگی ہے اور ایک انسان کی باطنی زندگی ہے، اور اس کی اصل پرواز اس کے باطن میں ہے۔ ظاہر سے انسان اپنی زندگی اچھی گزار بھی لے، لیکن اگر باطن اس کا پاک نہیں ہے اور جس طرف اس کو بڑھنا ہے اگر وہ نہیں جا رہا تو کوئی بھی چیز اس کی قبول نہیں ہے۔ ظاہر میں انسان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، سجدے بھی کرتا رہے، لیکن باطن میں اس کے اگر ولایت نہیں ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے آج کل کی جو ٹرمنالوجی اگر آپ یوز کریں تو ہارڈ ویئر سے زیادہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی ضرورت زیادہ ہے۔ انسان بہتر جو ہے کہ اس کے اندر کا جو میکینزم ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، اور اسے کوئی بھی بہتر نہیں کر سکتا تھا سوائے ان کے کہ جو انسان کے انٹرنل اسٹرکچر سے واقف نہ ہو۔ خدا نے ایسی ہستیوں کو بھیجا کہ جو انسان کے انٹرنل اسٹرکچر سے واقف تھے۔ آپ اگر انبیاؤں کی زندگی دیکھیں تو انبیاؤں نے اگر دعوت دی ہے تو صرف اور صرف خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور اگر ان کو مقابلہ کرنا پڑا ہے تو دنیا کے ان دنیا پرستوں سے، ان حکمرانوں سے کہ جو صرف اور صرف اپنے نفس اور خواہشات کی طرف دعوت دیتے تھے۔ آپ کے سامنے قرآن چند طرح کے نظاموں کی گفتگو کر رہا ہے۔ ایک سسٹم فرعون کا سسٹم ہے جس میں حاکمیت ہے، جس میں قدرت طلبی ہے، ڈیزگنیشن ہے، پوسٹ ہے، انسان اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ایک سسٹم قارون کا سسٹم ہے، آج کی لینگویج میں فائننس کا، اکنامکس کا سسٹم، کہ دنیا کو فائننس کے ذریعے سے ڈومینیٹ کیا جائے۔ اور تیسرا بہرحال کا ہے کہ جادو کا، سحر کا، ان طریقوں سے بہرحال ان سسٹم کی قرآن گفتگو کر رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں جب بھی کوئی آیا تو وہ خدا کا ولی آیا ہے۔ تو یہ سسٹم آج بھی دنیا کے اندر ڈپلوائے ہیں، کیونکہ جب ہم یہ روایات سنتے ہیں کہ جتنی چیزیں تمام امتوں پہ گزری ہیں وہ رسول کی امت پہ بھی ہوں گی، تو اسی طرح جتنے مقابلے دوسری امتوں نے کیے ہیں اتنے ہی مقابلے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد، اس امت کو بھی ان سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یعنی جب رسول کو بھیجا ہے تو وہ ساری صفات، وہ ساری چیزیں کہ جو ایک انسان کامل میں ہو سکتی ہیں، وہ ساری صفات رسول خدا کو عطا فرمائی، وہ سب کچھ دیا، لیکن اس کے مقابلے میں بھی جو چیزیں تھیں وہ بھی رسول خدا کی یا حیات میں آنی تھیں یا رسول خدا کے دنیا سے جانے کے بعد امت کو مقابلہ کرنا تھا۔ اب کیسی ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی کہ جو ان تمام مقابلوں کو اس کے ابتدا میں کاٹ دے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ معاملہ صرف ظاہر کا نہیں ہے۔ جہاں آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا 1,24,000 انبیاؤں کے سردار تھے، تو وہاں جو رسول کے نظام کو خراب کرنے آئے گا وہ بھی ان سب امتوں کے اندر کفر، جادو، طاقتوں کا سرداری ہوگا، یا یوں کہیں کہ ان کا پیروا یا پیشوا ہوگا۔ آسان نہیں تھا یہ مقابلہ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہترین صحابی ہیں، بابصیرت صحابی ہیں، رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے جانے کے بعد تاریکیاں، فتنے دیکھ رہا ہوں، اور فتنے اور تاریکیاں بالکل تھیں کہ عام شخص اسے دیکھ نہیں سکتا۔ ایک ایسی تاریکی، ظلمت چھانے والی تھی کہ جس نے
تمام انبیاؤں کی محنت کو دبا دینا تھا، مگر اس پوری تاریکی میں ایک دروازہ ایسا جلا کہ جس کی روشنی نے آج تک انسان کو ہدایت دی ہے، اور وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ اس خاتون کا تھا کہ جسے خدا نے ایسی صفت کے ساتھ پیدا کیا کہ جو سر کائنات ہے، جو کائنات کا راز ہے۔ وہ یہ آسان نہیں ہے، یہ باتیں سننا، ہسٹری کی بات کہہ دینا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، کیسے ممکن تھا۔ خوب یہ ظاہر ہے کہ انسان وہاں موجود نہیں ہے، جو وہاں موجود تھے وہ جانتے تھے۔ آسان نہیں تھا، کہنا بہت آسان ہے۔ لوگ کیسے تھے؟ گھروں سے باہر نہیں نکلے۔ لوگ کیسے تھے؟ سید الشہداء کربلا میں شہید ہو گئے۔ ہم کیسے ہیں؟ آج فلسطین میں ہونے والے واقعات میں ہم میں سے کتنوں کی زبانیں کھل رہی ہیں، ہم میں سے کتنوں کے سٹیٹس چینج ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تو ڈر ہے کہ انسٹاگرام کا پیج بند ہو جائے گا، فیس بک کا پیج ڈاؤن ہو جائے گا۔ ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جو اس میں پھنسا ہوا ہو تو اپنے آپ کو دیکھ لیں، اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے۔ اس ٹائم بھی ہمارے یہ مشکلات تھیں، اس ٹائم سوشل میڈیا نہیں تھا، مگر لوگوں کے بزنس تھے، لوگوں کی ڈیزگنیشن تھیں، لوگوں کے کام تھے۔ لوگ عمر ابن سعد لعین سے گھبرا کر لوگوں نے اپنی تلواریں بیچ دیں اور سونے خرید لیے تھے۔ تو آج ہم نے بھی تو کوئی نہ کوئی اپنے فائدے کو خریدا ہوا ہے عزیزان محترم۔ تو جب انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ خدا اگر اسے امتحان میں پھنسائے یا حاصل کرے تو اسے کامیابی دے۔ کامیابی بہت ضروری ہے۔ تو ایک خاتون ہوتے ہوئے پورے ٹائرنٹ سسٹم کو تبدیل کر دینا آسان نہیں تھا۔ 18 سال کی زندگی، کیونکہ بڑی تھوڑی سی زندگی ہے، لیکن اس 18 ایئرز میں وہ کام کیا کہ جو قیامت تک کے لیے مشعل رہا ہے۔ ہر زاویہ، ہر اینگل لائف کا ہدایت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔